صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، میری پشت پر ہمارے اکابر، ہمارے بڑے موجود ہیں اور ان کی موجودگی ہے، ان کے سامنے کچھ پوچھائی کرنا ایک قسم کی جسارت ہے، لیکن اس امید پر کہ ان کی توجہات اور ان کی عنایت حاصل رہے گی، میں آپ حضرات سے کچھ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے اصل مخاطب آپ ہی عزیزان ہیں۔ پیارو، جس راستے میں آپ نے قدم رکھا ہے، طلب علم کا راستہ، قرآن کے، احادیث کے اور دین کے علم کے حاصل کرنے کا راستہ، یہ راستہ بڑا قیمتی، بہت ہی برکتوں والا اور بہت ہی عظمتوں والا راستہ ہے۔ اس راہ پر قدم پڑنا اور اس راستے کا مسافر بننا، اس راستے کا مسافر بننا یہ خود ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں اس پر آپ سب عزیزوں کو خوب مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے سرپرستوں کے توجہ دلانے سے اور اپنے ذاتی شوق سے، اپنے ذاتی ذوق سے، ایک ایسے زمانے میں جبکہ دنیا دنیاوی چیزوں کے حاصل کرنے کے پیچھے دیوانی ہو رہی ہے، پاگل ہو رہی ہے، آپ نے اس راہ کو منتخب فرمایا اور اپنے بڑوں کے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو اس میں لگایا اور کھپایا۔ یہ واقعی بہت بڑی دولت ہے۔ اس کا احساس شاید ہم کو یہاں رہتے ہوئے نہ ہو، لیکن جب ہم اپنی اس سفر کی تکمیل کریں گے اور جب لوگوں کے درمیان گھل مل کر قرآن کی ترویج اور اشاعت کے لیے، دین کا علم لوگوں میں پھیلانے کے لیے محنت کریں گے، اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے کتنے اہم شعبے میں قدم رکھا ہے۔ اور اس وقت پتہ نہیں آپ کی کیفیات اور آپ کے جذبات کیا ہوں، لیکن اس وقت آپ کے جذبات یہ ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کو اور ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے مشقتیں برداشت کر کے، تکلیفیں اور کلفتیں جھیل کر، باوجود مخالف فضا اور ماحول کے ہمیں دین کے علم کے لیے منتخب کیا اور ہمیں دین کے علم کے لیے فارغ کیا۔ یہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے، جس احسان کی آدمی تعمر کبھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ انتخاب براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ہمارا ہر ساتھی، ہر طالب علم اس بات کو اپنے دل میں بٹھائے کہ میرا انتخاب، میرے والدین کے دل میں اس بات کا ڈالا جانا کہ وہ مجھے حفظ کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے سینے میں سمونے کے لیے انہوں نے مجھے اس مدرسے میں رکھا، میرے اساتذہ نے میرے پیچھے محنت کی، یہ اتفاق نہیں ہے کہ بس اتفاق ہو گیا اور ان کے دل میں آ گیا اور ہم، یا کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ انتخاب ہے۔ اس انتخاب کی ہم جتنی قدر کریں اور اس کے لیے جتنا شکر ادا کرے اللہ رب العزت کا، وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے دین کے علم کے لیے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا
اور انبیاء جو مشن لے کر آئے تھے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور اس کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں اتار کر اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا، اس مشن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا، ہمارے والدین کے دل میں ڈالا، اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے۔ اور دوسرا، میں آپ سب عزیزوں کو، آپ کے والیوں کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ کے سرپرستوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے پیچھے محنت کی، آپ کو اس راہ پر لگایا۔ واقعی یہ بہت قیمتی راستہ ہے اور بہت ہی برکتوں اور عظمتوں والا راستہ ہے۔ آج کل لوگ دنیا میں طرح طرح کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے پیچھے مسابقہ کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے یہاں تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کی جاتی ہے، اس کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ قابل قدر اور قابل مبارکباد ہیں وہ بندے جو آج کے اس گئے گزرے دور میں لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن کریم کے مسابقے رکھتے ہیں، دین کے اور علم کے اور احادیث کے اور دین کی باتوں کے مسابقے اور پروگرام رکھتے ہیں۔ یہ واقعی لائق مبارکباد چیز ہے، اور میں آپ عزیزوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے خوب محنت کریں، خوب اپنے آپ کو لگائیں اور کھپائیں۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں مسابقوں کے، یہ دراصل اپنے آپ میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے اور اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگانے کے پروگرام ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے اپنے آپ کو خوب کھپائیں اور لگائیں۔ دنیا میں جو اس قسم کے مسابقات ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا اولمپک کے جو کھیل ہوتے ہیں اس میں جو کھلاڑی شرکت کرتے ہیں، وہ اس میں سے بہت سے کھلاڑی، بلکہ ہر کھلاڑی، ان کی محنتوں کی روداد آتی ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے کیا محنت کی۔ تو بسا اوقات ہم پڑھتے ہیں کہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے 16-16، 14-14، 18-18 گھنٹے دن بھر میں وہ ریاضت اور مشق کرتے ہیں، تب جا کے وہ اتنے نمایاں ہو پاتے ہیں۔ تو ہم تو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہم تو قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، قرآنی مسابقات میں شرکت کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ جب ایک دنیا کا آدمی دنیاوی چیزوں کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہے، تو ہم دین کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے، اللہ کے فرامین اور ارشادات کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ اگر اتنی محنت کریں گے نا، تو ابھی جو قاری صاحب جتنی خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے، انشاءاللہ آپ سب بھی ایک دن اتنی خوبصورت تلاوت کرنے والے بنیں گے۔ آپ سب ارادہ اور نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک دن اتنی خوبصورت تلاوت کریں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس راہ پر ہم پڑ گئے ہیں اس راہ پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مسابقہ ہو گیا، پہلا نمبر آ گیا اور حفظ کی تکمیل ہو گئی، تو حفظ کی تکمیل کو یا مسابقے میں پہلا نمبر آنے کو طالب علم اپنے سفر کی معراج سمجھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا سفر مکمل ہو گیا۔ نہیں، آپ کا سفر مکمل ہوگا اس دن جس دن آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی۔ ہم نے جو آج اوکھلے میں سر دیا ہے نا، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا، جو ہو سو ہو، ایک بار ہم نے اس راستے میں قدم رکھا ہے تو اب تاب منزل دیوانے گئے، ہم منزل کے آخر تک پہنچ کر انشاءاللہ دم لیں گے۔ صحابہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک بار جب اس راستے میں قدم رکھتے تھے تو پھر زندگی بھر اسی راستے میں لگے رہتے تھے، اور وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ زمانے کی فضا کیا ہے، کون پوچھے گا ہم کو، وہ سب تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مشہور قصہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جہاں سے تشریف لے گئے، ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اجلہ اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ تو انصاری صحابی نے کہا، وہ جو دوسرے صحابی تھے، کہ کیا تم کو یہ لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی موجودگی میں کوئی تم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا؟ تو
وہ تو ساتھ میں نہیں گئے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے پلے باندھ لیا کہ مجھ کو کسی بھی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو محفوظ کرنا ہے، علم کو، قرآن کو محفوظ کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، حضرت عباس کے صاحبزادے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے علم حاصل کرنے کی طلب، محنت اور مشقت کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ دوپہر کے وقت میں جن صحابی سے کوئی روایت اور کوئی حدیث اور علم کی بات لینی ہوتی تھی، ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور کھٹکھٹاتے نہیں تھے ادب کی وجہ سے، وہیں بیٹھے رہتے تھے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، وہاں عرب کے صحرا کی چلچلاتی دھوپ اور اس کی ریت وہ سب برداشت کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ صحابی خود اپنے گھر سے نکلتے تھے، دیکھتے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو پوچھتے تھے، ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسی حدیث کے سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہوتا، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ تو وہ فرماتے کہ نہیں، چونکہ میں آیا ہوں آپ کے دروازے پر تو میرا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا انتظار کروں۔ اتنی محنت اور مشقت کے بعد جب علم حاصل کیا تو پھر ایک زمانہ وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ جب حضرت عمر کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو اس میں وہ اصحاب بدرین کو، بدر میں جو شریک ہونے والے صحابہ ہیں ان کو بلاتے تھے، ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی شریک کرتے تھے، اور سارے اہم مسائل میں ان سے پوچھ کر قدم آگے بڑھاتے تھے۔ لوگوں کا ان کے اردا گرد علم حاصل کرنے اور مسئلہ پوچھنے کے لیے ہجوم رہتا تھا ہر وقت۔ اس وقت وہ انصاری صحابی جنہوں نے شروع میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس قسم کا جواب دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ چھوکرا ہم سے زیادہ عقلمند نکلا، لونڈا ہم سے عقلمند نکلا، اور اس نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو یہ مقام دیا۔ تو ہم بھی اگر جس راہ میں پڑے ہیں اس راہ میں جمے رہیں گے استقامت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہت بڑا مرتبہ ہم کو عطا کریں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کا غیبی نظام ہمارے لیے حرکت میں آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیں گے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا آخرت کا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، رحیم اور معاف کرنے والے پروردگار کی طرف سے مہمانی اور ضیافت ہوگی۔ ان سے بڑھ کر کس کی ضیافت اور مہمانی ہو سکتی ہے؟ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ دنیا میں مہمانان رسول کہلائے اور کل کو آخرت میں نزلا من غفور الرحیم، رحمان کے دسترخوان کے مہمان کہلائیں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، آدمی سوچیں، تنہائی میں تو خود اس کا دل بھر جائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مہمان اور آخرت میں اللہ کے مہمان کہلائیں گے۔ آدمی کا دل اتنا بھر جائے کہ خود بخود اس کے دل میں یہ جذبہ شکر پیدا ہو کہ میں 2 رکعت پڑھ کر صرف اس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اس راہ کے لیے چنا ہے۔ تو آپ سب عزیزان یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم خود محنت کریں گے، اور مسابقہ ہمارے سفر کی معراج نہیں ہوگا، تکمیل حفظ پر ہمارا سفر ختم نہیں ہوگا، ہمارا سفر تکمیل حفظ کے بعد عالمیت کا ہوگا، عالمیت کے بعد دین کا خادم اور داعی بننے کا ہوگا، لوگوں میں دین کے علم کو اور قرآن کے پھیلانے کا ہوگا، اور ہمارا سفر اس وقت مکمل ہوگا حتیٰ یأتیک الیقین، جب موت ہمارے دروازے پر آئے گی، اس دن انشاءاللہ ہمارا سفر مکمل ہوگا۔ سب نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ عزیزوں کا اس پروگرام میں شرکت کرنا، اس راہ میں قدم رکھنا خود کو قبول فرمائے، آپ کے سرپرستان کی، آپ کے اساتذہ کی، آپ کے والدوں اور والدین کی محنتوں کو خوب قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے، بارآور فرمائے، ثمرآور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کا خادم اور داعی، عالم و حافظ اور قاری بنائے، ایسا قاری کہ جب آپ کسی مجلس میں قرات کریں تو گانوں پر جھومنے والے اللہ کا کلام سن کر جھومنے لگیں۔ آپ نیت کریں کہ ہم امت کو گانوں سے اٹھا کر قرآنی نغمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی طرف لائیں گے۔ آپ اس راہ میں محنت کریں گے تو دیکھیں گے کہ ایک دن
آپ بھی انشاءاللہ مولانا قاری سلمان صاحب کی طرح آپ بھی خود سے خوب تر قرات کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ بھی ان اکابر کی طرح جلسوں میں آگے آنے والی امت اور نسل کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ میں عبد العزیز صاحب کی طرف سے مفتی صاحب کا مقرر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں کا مسئلہ ہے پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔